ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا، وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے۔ ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی، اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی،
جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجه، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیا ہوا پھر، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا.